سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اور 5واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قرآن کریم میں مردوں کا خطاب زیادہ ہے، الفاظ جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور عورتیں ان کے ساتھ ہی مراد ہوتی ہیں۔ جیسے اقیم الصلاۃ مذکر کا صیغہ ہے، مراد عورتیں بھی ہیں۔ آتوا الزکاۃ، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ تو یہ ساری چیزیں کہیں کہیں دونوں کا ذکر بھی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، نیک عمل چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے ایمان کے ساتھ، اس کے ساتھ وعدہ ہے ثواب کا، اجر کا۔ ایک صحابیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جذبے کا اظہار کیا، خواہش کا، کہ عام طور پر مردوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں، عورتوں کا ذکر کو زیادہ نہیں آتا۔ یہ اس آیت کے بارے میں عام تفسیروں میں لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے خطاب فرمایا۔ اس ایک آیت میں 20 الفاظ ہیں، 10 مردوں کے لیے، 10 عورتوں کے لیے برابر، یعنی مذکر کا صیغہ بھی ہے، ساتھ مؤنث کا بھی ہے، اور 10 صفات ہیں، کام 10 ہیں اور الفاظ 20 ہیں۔ مردوں کے لیے 10 الگ، خواتین کے لیے 10 الگ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مردوں کا ذکر ہے، صیغہ ہے، وہ پہلے ہے، خواتین کا بعد میں ہے۔ مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، قانتین، قانتات۔ تو ابھی میرے منہ سے بات نکلی تھی، دنیا میں کیا ہے رائج ہے؟ لیڈیز اینڈ جنٹل مین، لیڈیز پہلے، تو اس کا ترجمہ ہمارے لوگ کرتے ہیں خواتین و حضرات، دونوں ہوں کسی مجلس میں تو کہتے ہیں خواتین و حضرات۔ تو قرآن میں یہ ہے کہ حضرات اور خواتین ہے، پہلے مرد پھر عورت۔ پہلا انسان آدم ہے، دوسری حضرت حوا ہے۔ پیدائش میں بھی مرد پہلے ہے، تو قرآن میں بھی ذکر مردوں کا پہلے ہے، خواتین کا بعد میں ہے۔ تو سوچے سمجھے بغیر، آنکھیں بند کر کے دوسروں کی نقالی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں تو صفات 10 اور الفاظ مردوں کے لیے 10 الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ انہی کی وضاحت کرتے رہیں تو بڑی کافی تفصیل ہو سکتی ہے۔ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، آگے پھر ایک مستقل ذکر آتا ہے، تو چلو اسی آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، جمعہ بھی ہے۔
ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان خواتین۔ مسلم لفظ یہ تمام انبیاء کے دین کا نام اسلام ہے، اور ظاہر زیادہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان کا مسلم کا جو لفظ ہے استعمال فرمایا، پہلے پارے کے آخر میں ہے کعبے کو تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل، تو ان میں 3 دعائیں ہیں۔ ایک ہے پہلے تو ہے قبولیت کی، اے اللہ ہمارے عمل کو قبول کر۔ دوسری دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمیں بھی فرمان بردار اپنا بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت تیری فرمان بردار ہو۔ اس کی طرف اشارہ ہے سورہ حج میں کہ ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے یہ لقب تمہیں دیا ہے۔ تو اسلام آج کل جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اصطلاح بدل گئی ہے، یہ یعنی یہود نصارہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں مسلم کہا جاتا ہے، مسلمان، یہودی، نصارہ، اس طرح القاب کے طور پر قرآن کی 2 صورتوں میں بھی موجود ہے، بقرہ میں بھی اور مائدہ میں بھی۔ معنی اس کا فرما بردار، اسلام کا معنی فرما برداری۔ اور اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے سپرد کر دے، نام نہیں لیا، کیا سپرد کر دے، فرمایا کہ میں رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں، جو چیز رب مجھ سے مطالبہ کرے گا میں کروں گا۔ تو جان سپرد کی، مال سپرد کیا، بیٹا سپرد کیا، وطن سپرد کر دیا، کنبہ سپرد کر دیا، ہر چیز سپرد کر دی اللہ کے حکم پر۔ تو اسلام کا، اور فارسی میں اسلام کا معنی ہوتا ہے گردن نہادن، بات ماننا، گردن جھکانا، جس کو کہتے ہیں بر سر و چشم، بر سر و چشم، جی آپ کی بات ہماری سر اور آنکھوں پر ہے، تسلیم ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اس کا یعنی مصدر ایمان ہے۔ تو اسلام اور ایمان معنی کے لحاظ سے فرق ہے۔ ایمان کا معنی ہے یعنی تصدیق، اللہ اور اس کے رسولوں کی تصدیق، دل سے سچا ماننا۔ اور ویسے تو 3 ارکان ہوتے ہیں، دل سے بھی تصدیق، زبان سے بھی، اعمال سے بھی اس کے مطابق عمل کرنا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان، عمل بالارکان، 3 اجزاء ہیں ایمان کامل کے، یعنی یقین بھی ہو، اقرار بھی ہو، اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو ایمان قطعاً ہے ہی نہیں، اور اگر کسی مجبوری سے اقرار نہیں کر سکتا پھر بھی مومن رہ سکتا ہے، کلمہ کفر بھی جان بچانے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، اجازت ہے۔ اور عمل میں کمی ہے تو وہ گناہ گار ہے، ایمان ختم نہیں ہوتا۔ ویسے جو مطلوب ہے اس میں کوئی فرق نہیں اسلام اور ایمان کا۔ اسلام ظاہری اعمال اور ایمان دل کا یقین، یعنی وہ یقین مطلوب ہے شریعت میں جو عمل تک پہنچائے، وہ عمل مقبول ہے جو ایمان سے پیدا ہو، جدا نہیں ہے، معنی جدا ہیں اور جو ہے مصداق ایک ہی ہے۔ والقانتین والقانتات، فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں۔ قنوت، قنوت کے درجن سے زیادہ معنی عربی میں آتے ہیں، کبھی معنی دعا ہوتا ہے اور کبھی معنی قیام ہوتا ہے، کبھی معنی عاجزی ہوتا ہے، کبھی معنی خاموشی ہوتا ہے،
یہاں معنی فرمان برداری ہے، فرمان بردار، قنوت۔ اور قوموا للہ قانتین جو آیت ہے اس میں قانتین کا معنی خاموش، باتیں مت کرو نماز میں، خاموش ہو کر، یعنی دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر نماز پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پہلے ہم سلام بھی کر لیتے تھے نمازیوں کو اور جواب بھی دیتے تھے، کوئی ضروری بات بھی کر لیتے تھے۔ جب یہ آیت آئی قوموا للہ قانتین امرنا بالسکوت، خاموشی کا حکم مل گیا کہ اب باتیں نہیں کر سکتے۔ حبشے سے میں واپس آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں پریشان ہو گیا۔ جب حضور نے سلام پھیرا تو میں نے کہا حضرت آپ پہلے نماز میں جواب دیتے تھے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اب یہ حکم آیا ہے کہ نماز میں باتیں مت کرو۔ تو وہاں قنوت کا معنی خاموشی، قوموا للہ قانتین۔ والصادقین والصادقات، ہاں یہ قنوت ہے، دعائے قنوت، وہاں معنی دعا ہے۔ تو جب معنی دعا ہے تو ساتھ دعا کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ ہمارا جو تلفظ ہے دعائے قنوت سناؤ جی، تو اس کی ضرورت نہیں، قنوت سناؤ۔ قنوت کا معنی ہی دعا ہے، تو دعائے قنوت۔ جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں آب زمزم کا پانی پلاؤ، آب کا معنی بھی پانی ہے اور پانی پلاؤ، تو آب اور پانی دونوں لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمزم پلاؤ جو کہہ دیا تو زمزم۔ الصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی خواتین۔ صدق یہ بہت بڑی چیز ہے، ضروری ہے، اور یہ ہر تہذیب میں جھوٹ جو ہے وہ قابل نفرت ہے۔ جھوٹے آدمی پر اعتماد نہیں رہتا، جھوٹی قوم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، صادقین کا ساتھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت بتائی گئی۔ اذا حدث کذب، الصادقین والصادقات۔ تو ایک صحابی نے کہا تھا 3 گناہ ہیں میرے اندر، ان میں سے اکٹھا تو چھوڑنا مشکل ہے، ایک چھڑا دیں۔ فرمایا کہ ایک گناہ جھوٹ تھا، فرمایا بس جھوٹ نہ بولا کر، اور دوسرے 2 گناہ خود ہی چھوٹ گئے۔ سوچتا تھا کہ اگر یہ کام کروں گا، شراب پیوں گا، کوئی پوچھے گا پیا تو میں کہوں گا نہیں پیا، تو جھوٹ بولوں گا، حضور سے وعدہ کیا ہے نہیں جھوٹ بولوں گا۔ شراب بھی چھوٹ گیا، بدکاری بھی چھوٹ گئی صدق کی وجہ سے۔ والصابرین والصابرات، اور مرد صبر کرنے والے اور خواتین صبر کرنے والی۔ صبر مشکلات پر، مصیبتوں، بیماریوں میں کے اندر صبر، یعنی نیکی پر استقامت کو بھی صبر کہتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے پر بھی صبر، یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ 3 اجزاء ہیں صبر کے۔ والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں۔ خشوع، عاجزی، یہ جسم کی صفت بھی آتی ہے، آواز کی بھی آتی ہے۔ آرام کرنا، حرکتیں نہ کرنا، یہ بھی خشوع ہے، اور دل سے توجہ بھی خشوع ہے، اور آہستہ بولنا بھی خشوع ہے۔ تو مختلف جگہ میں اس کے معنی آتے ہیں یہ۔ تو وہ خشوع جو دل والا ہے اس کو حضور قلب، لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ تو فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون کی شروع میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو وہاں خشوع کا معنی ہے یعنی توجہ اور حرکتیں نہ کرنا، سکون کے ساتھ اور متوجہ ہو کر نماز پڑھنا۔ ایک آدمی کو حضور نے دیکھا داڑھی میں ہاتھ پھیر رہا تھا نماز میں،
فرمایا اس کے دل میں خشوع ہوتا تو انگلیاں بھی اس کی حرکت نہ کرتی. تو یہ مختلف جگہ مختلف معنی میں، کبھی آواز کی، کبھی دل کی، کبھی ظاہری اعضاء کی. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں. عام طور پر یہ مشہور ہے، صدقہ واجب کوئی لوگ کہتے ہیں. یہ جو خیرات ہے، عطیات ہیں، ہدایہ ہیں، ان کو نہیں کہتے. تو صدقہ عام ہے. صدقہ دو قسم ہے، نفلی اور فرض، واجب اور نفل. تو جو نفل صدقہ ہے اس کو ہم خیرات، عطیات کہتے ہیں، اور جو واجب ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، نظر ہے، یا کوئی کفارہ ہے کسی گناہ کا، تو وہ صدقہ واجبہ ہے صدقہ. یہ صدق سے ہے. یہ بھی دعویٰ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے. اب اگر اللہ کے حکم پر مال دیتا ہے تو اپنے اس دعوے کی تصدیق پیش کر دی، اور اگر مال نہیں دے سکتا، سینے سے چمٹایا ہوا ہے، تو نعرے لگاتا ہے عاشق ہوں، محب ہوں، تو وہ تصدیق اس کے پاس نہیں ہے. کیا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر جان کا تو مطالبہ کرے تو حاضر ہوں، جان حاضر ہے، مال کا مطالبہ کرے تو میں حاضر نہیں ہوں. اگر جان طلبی باک نیست، اگر مال طلبی سخن درین است، پھر میں سوچوں گا. تو جان سے بھی مال زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو صدقہ دینے والے. والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار خواتین. روزے بھی رمضان کے فرض، نظر کا واجب، اور اس طرح کفارے کے واجب ہوتے ہیں، دوسرے نفلی روزے ہوتے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے جسموں کے مخصوص حصوں کی حفاظت کرنے والے، مرد ہوں یا عورتیں. فروج تو فرج، فروج، یہ کئی جگہ یہ ایسے ہی الفاظ آتے ہیں کہ ہم لفروجہم حافظون، الحافظین فروجہم والحافظات. اچھا، تو فرمایا کہ جس کو نکاح کرنے کے ضروریات مہیا ہیں وہ نکاح کرے. وہ آنکھوں کو یعنی محفوظ کرنے والا ہے، اور فروج کو، شرمگاہ کو. اور جس کے پاس وسعت نہیں ہے تو وہ نفلی روزے زیادہ رکھے، تو تاکہ اس کی جسم قابو میں رہے. تو یہ نہیں کہ وہ ہر دعوت شریک وقت بوٹیاں کھائے، نہیں، اس کو نفلی روزے رکھنے سے. اچھا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. یہ آخری لفظ. ذکر بہت عام ہے، قرآن ذکر ہے، افضل الذکر ہے، اور اذکار ہیں، زبان سے ذکر، دل سے ذکر. عطار رحمہ اللہ نے فرمایا 10 اعضاء انسان میں ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے، ایک ہی ذکر نہیں. اللہ کو یاد رکھنے والے سب سے بڑا ذکر قلبی، یعنی ہر وقت خیال کرے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. ناجائز ہے تو نہ کرے، جائز ہے تو کرے. اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گناہوں کی بخشش تیار کی ہے اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. اجر عظیم جنت ہے، مغفرتاً گناہوں کی مغفرت. تو یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک صحابیہ کی دلی خواہش پر یہ آیت کہتے ہیں نازل ہوئی کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ذکر برابر کر دیا.
لیکن مذکر کا صیغہ پہلے مؤنث کا بعد میں ہے، اور یہ 10 صفات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرمان بردار مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمان بردار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر والے مرد اور صبر والی خواتین، والخاشعین والخاشعات، عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور خواتین، والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے بخشش، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر۔ سبحان، وعلیکم السلام۔ کل انشاءاللہ عشاء کے بعد